السلام علیکم دوستو، کیا آج سے 1400 سال پہلے موبائل یا میسج ہوتے تھے؟ اگر ہاں تو ثبوت پیش کرو، اگر نہیں تو یہ بتاؤ یہ کس حدیث سے پڑھ آئے ہو کہ ایک میسج 10 لوگوں کو سینڈ کرنے سے جنت واجب ہوتی ہے؟ یہ کہاں سے سن لیا کہ 15 لوگوں کو میسج بھیجنے سے مراد پوری ہوتی ہے؟ یہ کس کتاب سے پڑھ لیا کہ مہینے کی خبر دینے سے دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے؟ جتنی ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے اتنی ہی جہالت زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ آج کل لوگ روزہ، نماز، حج، قرآن کو چھوڑ کر میسج بھیج کر جنت واجب کر رہے ہیں اور دوزخ کی آگ حرام کر رہے ہیں۔ کبھی گھروں میں پرچیاں بھیج دیتے ہیں کہ یہ پرچی 10 گھروں میں فوٹو کاپی کروا کے بھیج دو، آپ کو بہت خوشی ملے گی، اگر نہ کیا تو غم ملے گا۔ تو کبھی گھروں میں چینی والی روٹی بھیج کر کہتے ہیں اس کو 2 کرو، ایک خود رکھو، ایک آگے بھیج دو، آپ کی مشکل دور ہوگی۔ یا خدا، یہ کیسے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو جہالت کی انتہا سے بھی آگے گزر گئے ہیں؟ کیا فرشتے آپ کے مرنے کے بعد آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہیں گے جاؤ جنت میں؟ آپ سب سے زیادہ میسج بھیجتے تھے اور مہینے کی خوشخبری دیتے تھے۔ کیا قبر میں سانپ اور بچھو کے سامنے آپ کے میسج دیوار بن کر کھڑے ہوں گے؟ آپ سے معذبانہ گزارش ہے کہ جس گناہ کو آپ کر رہے ہو اس کو آگے نہ بھیجو۔ پاکستان میں 1 یا 2 نہیں بلکہ ہزاروں قادیانی موجود ہیں جن کو ہم روز آس پاس دیکھتے ہیں مگر سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ ان لوگوں نے اپنے چہروں پر مسلمانوں کا عکس رکھا ہے۔ یہ سب قادیانیوں کی چالیں ہیں جو روز بروز مسلمانوں کو ایسی جھوٹی باتوں سے الجھاتے رہتے ہیں۔ مگر آپ تو پڑھے لکھے ہو، کیا آپ نے اسلامیات کی کتابیں نہیں پڑھی؟ کیا آپ نے کبھی قرآن پاک کا ترجمہ نہیں پڑھا؟ کیا آپ نے کبھی کوئی حدیث پڑھی یا سنی نہیں جو آپ قادیانیوں کے بہکاوے میں آ رہے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسمیں ڈال کر میسج آگے سینڈ کرنے والے قادیانیوں کا سب سے بڑا ہتھیار بڑی تیزی سے سفر کر رہا ہے، جس کا نشانہ 80% مسلمان بن چکے ہیں۔ اگر سینڈ نہ کرو تو پاک ہستی کی قسم کا سوال ہے، اور اگر سینڈ کر دو تو گناہ کبیرہ کا حصہ بن جاؤ گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کوئی جھوٹی بات پھیلانا گناہ کبیرہ ہے۔ یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری طرف سے جھوٹی بات کڑی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے، اور بے شک اس میسج کو وہی دیکھ کر ڈیلیٹ کر دو مگر گناہ جاریہ کا حصہ نہ بنو۔ اگر جنت واجب کرنے کا سچ میں شوق ہے تو جہاد کرو، اور 5 وقت کی نماز اس کا آسان حل ہے، اور قرآن پاک جنت میں پہنچانے کا وحید ذریعہ ہے۔ اللہ پاک دنیا کے سبھی مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور اتنی سمجھ عطا فرمائے کہ وہ قادیانیوں کے بہکاوے میں نہ آ سکے۔ آمین ثم آمین۔